وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله البشير والنذير، أرسله الله تعالى بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أوتيت المثاني مكان التوراة والمائدة مكان الإنجيل والحواميم مكان الزبور وفضلت بالمفصلات وبعثت إلى الأسود والأحمر وإلى كل إنس وجن، أو كما قال صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم سے بہت بڑا احسان کیا ہے جو میں نے تمہیں اپنا رسول بھیجا. لقد من اللہ، ایک لام کے ساتھ ایک قد، دو لفظ ہے، لام اور قد. لقد یقیناً، بے شک. ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں، ورنہ لام اور قد کی جو طاقت ہے وہ یقیناً اور بے شک سے زیادہ ہے. لقد من اللہ، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کر دیا. علی المؤمنین، ساری دنیا کے ایمان والوں پر. اور من کا اصل مطلب ہے مٹھاس. مٹھاس من کا، انزلنا علیکم المن والسلوى، ہم نے تم پہ اتارا میٹھا اور نمکین. اگر میں یوں کہوں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ میں نے سارے جہان کو میٹھا کر دیا اپنے حبیب کو بھیج کر، تو یہ کوئی بیجا چیز نہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تمام ایمان والوں پہ احسان کیا. اب میں یوں کہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں نے کل کائنات کو میٹھا کر دیا، جہان میٹھا ہو گیا. کیسے؟ دو جہان کے سردار سید الکونین کی آمد کے طفیل جہان کی کڑواہٹ مٹھاس سے بدل گئی، اندھیرے اجالوں سے بدل گئے، گمراہی ہدایت سے بدل گئی، پستی بلندی سے بدل گئی، فقر غنا سے بدلا، فرقت الفت سے بدلی، اور ظلمت نور سے بدل گئی. ہم نے بہت بڑا احسان کیا کہ ہم نے تمہارے اندر اپنا رسول بھیجا. اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے تمہارے اندر اپنا رسول بھیجا. یہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے لیے یہ استعمال نہیں کیا جو اللہ نے ہمارے نبی کے لیے استعمال کیا. لقد من اللہ، ہم نے تم پہ احسان کر دیا. اللہ نے کسی نبی کو اپنا نام اپنے ناموں میں سے کوئی نام نہیں دیا. ہمارے نبی کو اللہ نے اپنے دو نام عطا فرمائے اور کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ اپنی ذات کے بارے میں کہتا ہے ان ربکم لرحیم، تمہارا رب وہ رؤوف الرحیم اللہ ہے. بالرؤوف الرحیم، یہ میرا نبی بھی رؤوف الرحیم ہے. ہم نے دنیا پہ احسان کیا اپنے رؤوف الرحیم نبی کو بھیج کر. یہ احسان کا لفظ اللہ نے اور کسی نبی کی نبوت کے ساتھ استعمال نہیں فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک قوم کے لیے بھیجا، ہمارے نبی کو سارے عالم کے لیے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک زمانے کے لیے بھیجا، ہمارے نبی کو اللہ نے سارے زمانوں کے لیے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کا وقتی زمانہ بنایا،
ہمارے نبی کا قیامت تک کا زمانہ بنایا. ہمارے نبی کو اللہ نے جنات کے لیے بھی مبعوث فرمایا، انسانوں کے لیے بھی بھیجا، اور کائنات میں چھپے ہوئے جتنے جہان ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بھیجا. ساری دنیا پر احسان ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا. اللہ نے کوئی حبیب نہیں بنایا، ہمارے نبی کو حبیب بنایا. اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی قرآن میں قسم نہیں کھائی، اللہ نے ہماری نبی کی قسم کھائی اور کہا عمرک، اے میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون. اللہ نے کسی کے نبی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے شہر کی قسم کھائی اور کہا وہذا البلد الامین، اس امانت والے شہر کی قسم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، قسم ہے مجھے اس شہر کی جس میں آپ آنے والے ہیں، جس میں آپ جلوہ نما ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے سارے وجود کو قرآن میں ذکر کیا. کہیں آنکھوں کا ذکر ہے لا تمدن عینیک، کہیں ہاتھ کا ذکر ہے لا تجعل یدک مغلولہ، کہیں سینے کا ذکر ہے الم نشرح لک صدرک، کہیں دل کا ذکر ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک، کہیں زبان کا ذکر ہے لا تحرک بہ لسانک، کہیں چہرے کا ذکر ہے فول وجہک، کہیں آپ کی زلفوں کا ذکر ہے واللیل اذا سجا، کہیں آپ کی کمر کا ذکر ہے الذی انقض ظہرک. اس طرح سارے وجود کو قرآن میں الگ 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 پھیلا کر اللہ نے سارے وجود کو اکٹھا کر کے اس کو جمع کر کے پھر کہا لعمرک، اے میرے نبی مجھے تیرے اس خوبصورت وجود کی قسم، مجھے تیری جان کی قسم، مجھے تیری حیات کی قسم. یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمایا. پیچھے سے چلو، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، ہم نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا، وہ بھول گئے. اپنے ہمارے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، جو میں اپنے نبی کو بتاؤں گا یہ کبھی نہیں بھولے گا. ان کو کہا بھول گئے، ہمارے نبی کے بارے میں کہا یہ نہیں بھولے گا. داؤد علیہ السلام سے فرمایا لا تتبع الهوى، اے داؤد خواہش کی غلامی نہ کرنا. ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ينطق عن الهوى، یہ خواہش کی غلامی میں بولتا بھی نہیں ہے کہ جائے کہ خواہش کے پیچھے چلنا، یہ غلامی، یہ خواہش کا بول بھی نہیں بولتا. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں یا اللہ وجنبنی وبنی، یا اللہ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما. اللہ ہمارے نبی کو فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت عطا کر دی، مل گئی، آپ کو مل گئی. موسیٰ علیہ السلام بولے رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول. ہمارے نبی کو اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے میرا حبیب میں نے تیرا سینہ کھول دیا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یسر لی امری، مولا میرا کام آسان کر. ہمارے نبی کو اللہ نے بن مانگے فرمایا ووضعنا عنک وزرک، میں نے تیرے بوجھ ہٹا کر تیرے کام کو میں نے آسان کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہمیں سنائی ہے کہ لا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا. اللہ اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے کہہ رہا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ اپنے نبی کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کائنات کا مشاہدہ کروایا، کائنات دکھائی، لیکن اپنے حبیب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. ابراہیم علیہ السلام کو جہان دکھایا اور اپنے حبیب کو اپنا آپ دکھایا. کتنا فرق ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کائنات کا مشاہدہ، ہمارے نبی کے بارے میں اپنی ذات کا مشاہدہ.
ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. اور اللہ اپنے نبی کی اولاد کو کہہ رہا ہے إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو گناہوں سے پاک کر دیا. آپ نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، علی کا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا. ایک دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا آپ حضرت فاطمہ کے گھر میں تھے، امام حسن کو پیاس لگی، سوئے ہوئے سب، انہوں نے اماں کو اٹھایا پانی دو. اماں اٹھی پانی دینے کو، ہمارے نبی نے ان کو نہیں اٹھنے دیا، گلاس اٹھایا، گھڑا سامنے تھا، پانی رکھا تھا، آپ نے پانی نہیں لیا بلکہ باہر نکل گئے. حضرت علی کی ایک بکری کھڑی تھی جس کے تھنوں میں دودھ خشک ہو چکا تھا، آپ نے اس کے اپنے ہاتھوں سے اس کے تھنوں پر جو اپنے ہاتھوں کو پھیرا تو آپ کے ہاتھوں کی برکت سے اس کے تھن دودھ سے بھر گئے. آپ نے تازہ دودھ نکالا، گلاس بھر کے اندر لائے. اتنے میں امام حسین بھی اٹھ گئے تھے، وہ اپنے بڑے بھائی سے زیادہ پھرتیلے تھے، وہ بھاگ کے آگے پینے کے لیے. آپ نے فرمایا تو پیچھے ہٹ جا. فاطمہ بولی یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے. آپ نے فرمایا نہیں، جس نے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا، جس نے بعد میں مانگا اس کو بعد میں دوں گا. پھر آپ نے حسن کو پلایا، حسین کو پلایا. اور بات یہ تھی ہمارے نبی کو امام حسن سے زیادہ پیار تھا اور امام حسین سے اس کے مقابلے میں کم تھا. امام حسن کا چہرہ سر سے لے کر کمر تک ہمارے نبی کے مشابہ تھا، کمر سے پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھا. اور امام حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک وہ ہمارے نبی کے مشابہ تھے. تو آپ کی زیادہ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. جب یہ بچے پیدا ہوئے، پہلے بیٹے حسن، آپ نے پوچھا فاطمہ سے کیا نام رکھا؟ کہنے لگی حرب. کہ نہیں، اس کا نام حسن ہے. پھر 10 مہینے کے بعد حضرت حسین پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا کیا نام رکھا؟ حضرت فاطمہ بولی حرب. کہ نہیں، اس کا نام حسین ہے. پھر آپ نے فرمایا اللہ نے یہ 2 نام میرے بچوں کے لیے چھپا کر رکھے تھے، جب سے دنیا بنی ہے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا، سب سے پہلے میرے بچوں کا اللہ نے یہ نام رکھوایا ہے. حسن سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں رکھا گیا تھا، حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں رکھا گیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا آپ کی اولاد کو، اور اللہ تعالیٰ کو دودھ پلا کر اس کے بعد آپ نے فرمایا فاطمہ تو اور میں اور یہ میرے دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے. حضرت علی سوئے ہوئے تھے اور اس سارے قصے میں ان کی آنکھ نہیں کھلی، تو آپ نے فرمایا تو میں یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے. پھر آپ کی بیگمات ہیں، ازواج مطہرات ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج کا خطاب دیا، امہات المومنین کا خطاب دیا. آپ کی وفات کے بعد بھی ان سے نکاح کرنا حرام قرار دے دیا، اور آپ کی زندگی میں بھی آپ کی بیویاں، آپ کی موت کے بعد بھی آپ کی بیویاں، ہم میں سے کوئی مر جائے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کی عورت دوسری شادی کر سکتی ہے، اور وہ مر جائے تو تیسری کر سکتی ہے، وہ مر جائے چوتھی کر سکتی ہے. ہمارے نبی کے انتقال کے بعد بھی اللہ نے ہمارے نبی کی بیگمات کا نکاح نہیں توڑا، بلکہ وہ دنیا میں بھی ان کی بیویاں اور انتقال کے بعد بھی بیویاں اور جنت میں بھی آپ کی بیویاں سے نکاح حرام قرار دے دیا کہ یہ دنیا میں بھی ہمارے نبی کے ساتھ منسلک ہیں اور دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی یہ نبی ہی کی بیگمات ہیں. آپ کی بیویوں کا نکاح نہیں ٹوٹا. اور عورتوں کو قرآن نے مرأتن کہا، ہمارے نبی کی بیویوں کو زوج کہا. ازواجهم امہاتهم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. جب اللہ تعالیٰ زوج کا لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو میرے نبی کی بیویاں ہیں یہ صرف اس کی بیویاں نہیں ہیں، بلکہ اس کی خوشی اور غم کا حقیقی ساتھی ہیں، اس کے کام میں شریک ہیں، اس کی محنت اور درد میں شریک ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بیویاں بھی بنا دیا. حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی جن کے ساتھ آپ نے شادی فرمائی،
تو کسی بات پر آپ نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کر فرمایا کہ میرے نبی آپ ان کو طلاق نہیں دے سکتے، یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہم نے طے کر دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میرے گھر کو بت پرستی سے بچا، اور ہمارے نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو یہ رنگ بخشا، بیویوں کو یہ رنگ بخشا، اور 3 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے روانہ کر دی، زینب کو روانہ کیا، رقیہ کو روانہ کیا، ام کلثوم کو روانہ کیا۔ فاطمہ نے بعد میں آنا تھا تو ان کو کان میں کہا ذرا ادھر کان میرے قریب کرو، انہوں نے قریب کیا، کچھ بات کی وہ رونے لگی، پھر کہا قریب کرو، کچھ بات کی وہ ہنسنے لگی۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا حضرت عائشہ نے پوچھا یہ رونا اور ہنسنا کیا تھا؟ کہ میرے نبی نے مجھے بتایا میں جا رہا ہوں تو میں رونے لگی، تو پھر آپ نے فرمایا روو نہیں، تم سب سے پہلے مجھے آ کر ملو گی تو میں ہنسنے لگی۔ تمہارے نبی کے انتقال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ بھی اللہ کے پاس چلی گئی، اور جانے کا قصہ بھی عجیب ہے۔ اب بیمار تھی، حضرت علی کسی کام کو باہر نکلے تو خادمہ سے کہا پانی رکھو میرے غسل کا، انہوں نے پانی رکھا، کہ مجھے غسل کرو، انہوں نے غسل کروایا، پھر کپڑے بدلے، کہ میری 4 پائی کمرے کے درمیان میں کر دو، انہوں نے درمیان میں کر دی، پھر اس پر لیٹ گئی، قبلے کی طرف منہ کر کے فرمایا میں مر رہی ہوں، علی کو بتا دینا میرا غسل ہو گیا ہے، اب مجھے کوئی غسل نہ دے، اور یہ کہہ کر انتقال ہو گیا، انتقال کر گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے نبی کو اور ان کی اولاد کو یہ اعزاز بخشا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے نام سے پکارا، یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا، اور ونادیناہ ان یا ابراہیم ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، اور یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس۔ ہر نبی سے بات کرتے ہوئے اللہ نے ان کا نام لیا۔ ہمارے نبی سے اللہ نے جب قرآن میں بات کی تو کسی ایک جگہ بھی یا محمد نہیں کہا، بلکہ آپ کے اکرام میں آپ کے لقب سے آپ کو پکارا۔ ہم بھی جب کسی کو عزت سے پکارتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حضرت صاحب، مولانا صاحب، حاجی صاحب، چودھری صاحب، شیخ صاحب، سیٹھ صاحب، رانا صاحب، ڈاکٹر صاحب، وکیل صاحب۔ ہم بھی ان کا نام نہیں لیتے، ہم بھی ان کو ان کے لقب سے پکارتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہی انداز اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا، اور نبیوں کو کہا اے آدم، اے نوح، اے عیسیٰ، اے موسیٰ، اے داؤد، اے زکریا، اے یحییٰ۔ لیکن جب اللہ نے ہمارے نبی سے بات کرنے کا دی تو ایک جگہ بھی یا محمد نہیں کہا، بلکہ فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ ہر جگہ عزت کا نام دیا، اور ہمیں بھی روکا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ میرے نبی کا نام نہ لیا کرو، یا محمد کہنا بے ادبی ہے، سمجھ رہے ہو؟ یا محمد کہنا بے ادبی ہے۔ اگر تم نے میرے نبی سے بات کرنی ہے تو یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو، یا محمد مت کہو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں رب ہو کر، اس کا خالق ہو کر، یہ میرا بندہ ہے، میں اس کا معبود ہوں، یہ میرا غلام ہے، میں اس کا آقا ہوں، یہ میرا حبیب ہے، میں اس کا اللہ ہوں۔ اس کے باوجود میں اس کو کہتا ہوں یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ تم نام مت پکارو، یا محمد مت کہو، یہ بے ادبی ہے۔ دیکھو کتنی نادانی کا زمانہ ہے، ہماری مسلموں میں بھی لکھا ہوتا ہے یا محمد۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ یہ مت کہا کرو، جب میرے نبی سے بات کرنی ہو تو کہا کرو یا رسول اللہ، آپ سے گزارش، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ یا محمد تو اللہ نہیں کہتا، جبریل کو روکا، کائنات کے انسانوں کو روکا۔ تو بھائیو ہماری جہالت کا دور ہے، نادانیوں کا دور ہے، ہم ایسے آرام سے لے لیتے ہیں، مسجدوں پہ لکھ دیتے ہیں یا محمد۔ یہ بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادب سکھایا، لا تقدموا بین یدی اللہ رسولہ۔ میرے نبی کی بات کے آگے مت چلو، میرے نبی کی بات کے آگے مت چلو، میرے نبی کی بات کو مت کاٹو، میرے نبی کے بول کے خلاف مت بولو، اس کی تعلیم کے خلاف مت چلو، اس کے حکم کو مت ٹھکراؤ، اس کی ترتیب کو مت ٹھکراؤ۔
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. اے میرے نبی مجھے تیرے رب کی قسم. یہ آیت بڑی خوبصورت ہے, بڑی عجیب ہے اور ہمیشہ پریشان کرتی ہے کہ اس کا میں ترجمہ کیسے کروں. کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے, خود رب ہے, خود اللہ ہے, خود اللہ کائنات کا رب, اور کیا کہہ رہا ہے, اے میرے نبی مجھے تیرے رب کی قسم, اے میرے نبی مجھے تیرے رب کی قسم. اور خود ہی ہے تو خود ہی, لیکن یہ عجیب سا مجھے لگتا ہے, میں اس کو کیسے بیان کروں, اس کی تفسیر کیسے کروں. کہ اللہ جیسے اللہ اپنی ذات سے باہر ہو کر پھر اپنی ذات کو اپنے حبیب کی طرف منسوب کر کے پھر کہہ رہا ہے, اے میرے نبی مجھے تیرے رب کی قسم. ہے خود ہی ہے, مجھے تیرے رب کی قسم. یہ قسم کس بات پر کھائی ہے؟ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. مجھے سلمبے والوں کا ایمان قبول کوئی نہیں ہے, مجھے پاکستان والوں کا ایمان قبول کوئی نہیں ہے, مجھے ہند و سندھ کا, ایران و سوان کا, ترکمان و ترکستان کا, عرب و عجم کا مجھے اسلام قبول نہیں ہے. ایک ہی شکل ہے, فلا وربک, مجھے تیرے رب کی قسم جب تک تیری غلامی میں نہیں آ جاتے مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے. مجھے تیرے رب کی قسم جب تک یہ تیرے غلام نہیں بن جاتے, تیرے فیصلوں سے راضی نہیں ہو جاتے, تیری سنت پہ راضی نہیں ہو جاتے, تیری ترتیب پر راضی نہیں ہو جاتے, مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے. سلمبے والوں کو بتا دو, اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کا رب بن جاؤں اور میں ان کا مالک بن جاؤں, میں ان کی دعائیں سنوں, میں ان کے کام بناؤں, میں انہیں اپنا بنا لوں اور میں ان کا ایمان قبول کر لوں اور میں اپنے رجسٹر میں ان کا نام اپنے بندوں میں لکھ لوں, تو ان کو بتا دو کہ یہ غلامی رسول میں آئیں. غلام رسول نام رکھنے سے کام نہیں بنے گا, غلام محمد نام رکھنے سے, غلام نبی نام رکھنے سے کام نہیں بنے گا. کام بنے گا حقیقی غلامی سے, جو 100% اپنے آپ کو محبوب خدا کا غلام بنائے گا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا, اللہ اس کا مالک بن جائے گا, اس کا رازق بن جائے گا, حفیظ و وکیل و کفیل بن جائے گا. میرے بھائیو, یہ میں صرف آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کس طرح عزت عطا فرمائی, کیسے بلندیاں عطا فرمائی, اور نبیوں پہ اللہ نے سلام بھیجا. سلام علی ابراہیم, ابراہیم پہ سلام ہو, سلام علی نوح فی العالمین, نوح پہ سلام ہو, سلام علی موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون پہ سلام ہو, سلام علی الیاسین, الیاس علیہ السلام پہ سلام ہو, سلام علی المرسلین, سارے نبیوں پر سلام ہو. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پہ سلام بھیجنے کا ارادہ کیا تو یہ نہیں کہا سلام علی محمد, سلام علی احمد, سلام علی خاتم الانبیاء. اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عبارت کو استعمال کیا, لفظ انا سے شروع کیا, انا, پھر اپنا ذاتی نام لائے اللہ, ان اللہ, پھر اپنے نام کے ساتھ اپنے فرشتوں کو جوڑا, وملائکتہ, ان اللہ, سن لو تو لمبے والو, بے شک اللہ, اور پھر کیا کہا, وملائکتہ, اور اللہ کے فرشتے. اپنا نام 2 دفعہ لائے. 2 دفعہ لانا میرے نبی کے اعزاز کے لیے تھا کہ جیسے کوئی یوں کہے کہ میں اور میرا سب کچھ آپ کا, میں اور میرا سب کچھ آپ کا, تو یہ جو میرے کا اضافہ ہے یہ اگلے کی عزت اور احترام کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں تھی, لیکن اللہ نے مقام بتایا ہمارے نبی کا کہ سنو ان اللہ, بے شک اللہ, والملائکہ, اگر کہتا اللہ تو بھی کافی تھا کہ بے شک اللہ اور فرشتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ, بے شک اللہ, وملائکتہ, یہ ہو کا اضافہ کیا, اللہ اور اللہ کے فرشتے, اللہ اور اللہ کے فرشتے. اللہ اپنا نام 2 دفعہ لائے. کیا کرتے ہیں, یصلون علی النبی, وہ اللہ کے نبی پر مسلسل درود پڑھتے ہیں. مسلسل, یصلون کا مطلب ایک دفعہ پڑھنا نہیں بلکہ مسلسل درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا
सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। ए ईमान वालो, तुम भी अल्लाह के नबी पर दरूद पढ़ो, तुम भी अल्लाह के नबी के एहसानात याद करके उस पर दरूद पढ़ो। ये अल्लाह ताला का एजाज है कुरान पाक में अपने नबी के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस इज्जत के साथ पुकारा, शराफत के साथ पुकारा, नबियों पे इज्जत बख्शी, नबियों पे शराफत बख्शी, नबियों का सरदार बनाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा, वजअलनी मिन वरसत जन्नतिन नईम, या ना मुझे जन्नत अता फरमा। हमारे नबी को अल्लाह ताला ने बिन मांगे फरमाया, इन्ना आतैनाकल कौसर, ऐ मेरे नबी मैंने तुझे जन्नत दे दी, क्या जन्नत की चाबी दे दी। तेरे बगैर कोई जन्नत में जा नहीं सकता, जब तक मेरा नबी जन्नत में नहीं जाएगा कोई नबी जन्नत में नहीं जा सकता, जब तक मेरे नबी की उम्मत जन्नत में नहीं जाती किसी नबी की उम्मत जन्नत में नहीं जा सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने ये इज्जत और एजाज हमारे नबी को बख्शा। सारे नबियों पर जो किताबें आई, 3 किताबें, तौरात मिट गई, जबूर मिट गई, इंजील मिट गई, छोटी छोटी किताबें आई वो मिट गई। जो कुरान हमारे नबी पे उतरा, अल्लाह ने न जेर मिटाई, न जबर मिटाई, न अलिफ मिटाई, न बे मिटाई, न आगे का पीछे किया, न पीछे का आगे किया, न उसमें कोई तब्दीली की, न उसमें कोई कमी होने दी, न ज्यादती होने दी। दुनिया में